उसे दफन कर दिया था, लेकिन जब मोहब्बत बढ़ती है, ये पड़ोसन की लड़की है, मैं इसको बुला लेती हूँ, खिला लेती हूँ और फिर मुझे तसल्ली हो जाती है। वो हुजूर से फरमा रहे हैं तहिया कल्बी या रसूल अल्लाह, ऐसे ही वक्त बीतता गया, जब मैं उस बच्ची से बड़ा घुल मिल गया, जब मैं उस बच्ची से बड़ा लाडो प्यार करने लगा, उस बच्ची के बगैर मैं न तो खाता था, उस बच्ची के बगैर न तो पीता था, उस बच्ची के बगैर न तो मैं सोता था। जब मेरे बेबी ने ये देखा है कि इसने अपनी बच्ची से बड़ी मोहब्बत करने लगा है, इसको अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत हो गई है, एक दिन मेरी बीबी जो है मेरे पास लेटते वक्त एक दिन मुझसे कहने लगी, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहरे नामदार, एक राज की बात है जो मैं बताना चाहती हूँ, एक राज है जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। जब शौहर ने ये बात सुनी, इरशाद फरमाता है, कहो क्या कहना चाहती हो। बीबी तक कहती है, ऐ मेरे सरताज, ये जो बच्ची से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिसके बगैर तुम ना तो खाते हो ना तो पीते हो, जिससे इतनी तुम मोहब्बत लाडो प्यार करते हो, ये पड़ोसन की बेटी नहीं है, बल्कि तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बेटी है। जब दहिया कल्बी ये बात सुनते हैं, कहते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ दफन करने के लिए, लेकिन बीबी जो है वो पैर को पकड़ लेती है, अपने सर को कदमों में रख देती है, इल्तिजाए करने लगती है, ऐ मेरे सरताज, ये आखिरी निशानी है, ये मेरी औलाद है, इसे तुम कैसे दफन कर सकते हो। दहिया कल्बी अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मेरी बीबी ने गिड़गिड़ा करके मुझसे फरियाद की, मुझे भी तरस आ गया, मुझे भी रहम आ गया, मैंने कहा ठीक है मैं नहीं मारूंगा। वक्त बीतता गया, जब मेरे जो कबीले के लोग थे उन्हें जब खबर मिलती है, पता चलता है, लोग मुझे ताने देने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं, ये देखो ये कबीले का सरदार है, इसने हमारी बच्चियों को दफन कर दिया है, इसने हमारी बच्चियों को जिंदा गाड़ दिया है, लेकिन अपनी बेटी के साथ खेलता है, अपनी बेटी के साथ में मौज मस्ती करता है, अपनी बेटी के साथ में लाडो प्यार करता है, इसने हमारी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया है। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये कबीले के जो कबीले का जो ताना था, ये मुझसे सुना ना गया, मुझसे सहन ना हो सका, मुझसे रहा ना गया। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि एक न एक दिन इस बच्ची को भी मैं मार डालूंगा, एक न एक दिन इस बच्ची को मैं दफन कर दूंगा। सलीम खान को वक्त भी आया, वो खड़ी भी आई, इतना कह करके खामोश हो जाते हैं। इतना कहने के बाद हुजूर के तरफ जब नजर डालते हैं, हुजूर की आंखों से सैलाब जारी है, आपके आंख से इस तरीके से आंसू बह रहे हैं कि दाढ़ी मुबारक से गिर रहा है आंसू। ये जब बात तो उमर देखते हैं, तलवार लेकर के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, ऐ दहिया कल्बी खामोश हो जा, क्या तुझे नजर नहीं आता हुजूर किस तरीके से बेकरार हैं, किस तरीके से रो रहे हैं। इतने में हुजूर फरमाते हैं, उमर बैठ जाओ, खामोश रहो, कहो दहिया कल्बी उसके आगे तुमने क्या किया। दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक दिन मेरी बेटी अपनी माँ के बाहों में बाहें डाल करके सो रही थी, उसने जब अपनी माँ के साथ में लिपट करके सो रही थी, मैंने उसके हाथ को जुदा किया, ऐ मेरी बेटी मैं तुझे कहीं लेकर के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कहीं घुमाने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। मेरी बेटी कहती है, ऐ मेरे अब्बा जान, इतनी रात में क्या जरूरत है, चले वापस घर चले, मुझे कहीं ना ही जाना है। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी, मैंने उसकी एक बात भी ना सुनी, और मैंने उसके हाथ को पकड़ा, चलना शुरू कर दिया। इमरान वो वक्त भी आया, वो घड़ी भी आई, वो लम्हा भी आया, जिस लम्हे का उसको इंतजार था। एक ऐसा सहरा आया जहाँ दूर दूर तक न तो चरिंदो परिंद, न कोई दरख्त, न कोई इंसान, यानी कुछ मौजूद न था। उसने अपने बेटी को वहीं पर खड़ा किया और फिर गड्ढा खोदने लगता है, गड्ढे को खोदने लगता है,
ہے. اس کی بیٹی جب یہ دیکھتی ہے اس کے ماتھے سے پسینہ گر رہا ہے, اتنی گڈھے کھودنے میں محنت کر رہا ہے. اس کی بیٹی ان پسینوں کو صاف کرتی ہے, پسینوں کو اپنی آنچل سے پوچھتی ہے, کہتی ہے اے بابا جان آخر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو پسینہ آ رہا ہے, یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرات محترم حضور کو عرض کرتے ہیں, حضور سے عرض کرتے ہیں اے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, جب میں گڈھا کھود رہا تھا میری بیٹی پسینے کو صاف کر رہی تھی, لیکن مجھے ترس نہ آیا, مجھے رحم نہ آیا, گڈھے کو کھودتا رہا. جب گڈھا مکمل تیار ہو گئے ایک بات کو اس کے جواب نہ دیا, میں نے کسی بات کا کوئی توجہ نہ کیا. جب بیٹی کو گڈھے میں اتارا ہے میں مٹی ڈالنے لگا, میں مٹی کو جب ڈالتے وہ وقت بھی آئی, وہ گھڑی بھی آیا کہ سینے تک مٹی پہنچ گئی ہے. سینے تک جب مٹی پہنچی ہے میری بیٹی چیخ کر کے کہتی ہے اے میرے بابا جان اب مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اب مجھے درد ہو رہا ہے, سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, اب بابا جان رک جائیں. میں نے اس کی ایک نہ سنی, حتی الامکان وہ وقت آیا کہ مٹی جو ہے وہ گردن تک پہنچ جاتی ہے. جب مٹی گردن تک پہنچی ہے اب میری بیٹی کو یہ احساس ہو چکا تھا, اب میری بیٹی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب میرا باپ مجھے کوئی کھلا نہیں رہا ہے, میرے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہا ہے, بلکہ قتل کرنے کے لیے لے کر کے آیا ہے, مارنے کے لیے لے کر کے آیا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہے, اور آسمان کی طرف جب میری بیٹی نے نگاہ کو اٹھایا ہے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے, اس کے زبان چل رہی تھی. جب میں نے یہ منظر دیکھا ہے, میں نے جب کان لگایا ہے وہ عرض کر رہی تھی اے مالک و مولا آخر کب تک بیٹیاں زندہ دربور ہوتی رہیں گی, اے خلاق کائنات آخر کب تک کے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا رہے گا, اے مالک و مولا آخر ان بچوں کا سہارا کب آئے گا, آخر ان بچوں کا مسیحا کب آئے گا, اے پروردگار عالم آخر کب تک کے بیٹیاں زندہ دفن ہوتی رہیں گی. جب میں نے اس بات کو سنا ہے حضور سے تہیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم, جب میں نے یہ بات کو سنا مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حق میں یہ بد دعا کر دے اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں. حضور سے تہیہ فرماتے ہیں اے یا رسول اللہ جب میں نے اپنی بیٹی کی یہ بات کو سنا ہے میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر کو اپنی بیٹی کے سر پر دے مارا. جب سر پر دے مارا اس کے سر سے خون کا پھوہارا نکلا. جب خون کا پھوہارا نکلا میری بیٹی بے ہوش ہو گئی, اور پھر میں نے مٹی سے اس کو دفن کر دیا, اس کو قتل کر دیا اور میں گھر کو چلا آیا. لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب میں گھر کو آیا ہوں اس دن سے لے کر کے آج تک میں کسی رات کو سو نہیں پایا ہوں. جب میں اپنے آنکھ کو بند کرتا ہوں, جب میں اپنے آنکھ کے اوپر سوچتا ہوں کہ نیند آ جائے, وہی لمحہ آ جاتا ہے, وہی گھڑی آ جاتی ہے, مجھے بڑی وہ چیز ستا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بات کہہ رہے ہیں, ذرا اندازہ لگائیں کہ حضور کے تشریف نہ لانے سے پہلے لوگوں کا حال کیا تھا, لوگوں کا عالم کیا تھا. اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو شوہر کو دفن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دفن کر دیا جاتا تھا, یا چتا کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اسی چتا پر لٹا دیا جاتا تھا, یا پھر ایک کال کوٹری میں بند کر دیا جاتا تھا. بیوی کو اگر وہ زندہ بچ جاتی تھی تو اس کے منہ پر پورے بازار میں, پورے چوراہوں پر, پورے نگر میں ٹہلایا جاتا تھا اور لوگوں کو یہ اعلان کیا جاتا تھا اے لوگوں سنو سنو, جس عورت نے اپنے شوہر کو, اپنے مرد کو کھا لیا ہے اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. حضرات محترم ذرا سوچیں کہ حضور کے تشریف نہ لانے سے پہلے لوگوں کا عالم کیا تھا. لیکن ذرا اندازہ لگائیں حضور نے کس طریقے سے بیٹیوں کا مرتبہ بلند کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر ایک بچی پیدا ہو اور پھر اس نے اس کا اچھا نام رکھا, اچھی پرورش کی, اسلامی پرورش کی,
اور پھر اس نے اس کا اچھا رشتہ تلاش کرتے نکاح کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اس کے تمام خطاؤں کو بخش کر کے میں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ بات آقا نے فرمائی، ایک صحابہ رسول کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر کسی کو اللہ نے 2 بیٹی سے نوازا ہو تو کیا یہ مرتبہ میسر نہیں ہو سکتا؟ حضور فرماتے ہیں پیارے صحابہ سنو، اگر اللہ نے کسی کو 2 بیٹی نوازا ہو، اس نے اس کے اچھا نام رکھا، اچھی طریقے سے پرورش کی، پھر اچھا نکاح کر دیا، میدان محشر میں میں اس کی بخشش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ ایک اور صحابہ رسول کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر اللہ نے کسی کو 3 بیٹیوں سے نوازا ہو تو کیا یہ مرتبہ میسر نہیں ہو سکتا؟ حضور فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ سنو، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، بلکہ اگر درجنوں بیٹی اللہ نے کسی کو دے دی اور اس نے اپنی بیٹیوں کے اچھے نام رکھے ہوں، اچھی طریقے سے پرورش کی ہو، پھر اچھا رشتہ تلاش کر کے شادی کر دیا ہو، حضور فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اس کی بخشش کروں گا، شفاعت کروں گا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام کا بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے آخری پیغمبر کو ہمارے درمیان بھیجا اور ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو بے انتہا اپنے آقا و مولا سے محبت کرنے کی توفیق عطا